جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد سردیاں آ رہی ہیں اور حکومت کی کوئی پریشانی بڑھ رہی ہے اور مسئلہ ہے گیس کی فراہمی کا، اور اجلاس جاری ہیں اور آج بھی اجلاس ہوا جس میں گیس لوڈ مینجمنٹ کا جو سارا پروسیس ہے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اور یہ سب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مثلاً LNG منگوائی جا رہی تھی اور کچھ ان کو صنعتوں کو دیا جا رہا تھا۔ اب پرائرٹی جو اعلان کیا گیا ہے کہ جناب بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی، لیکن ساتھ ہی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی آپ کا ایک شیڈیول مقرر کر دیا جائے گا کہ جی صبح کھانے کے ٹائم پہ، ناشتے کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ گیس ملے گی، باقی آپ بجلی استعمال کریں۔ سردیوں میں ہیٹر اپنے بجلی پہ چلائیں، گیزر اپنے بجلی پہ چلائیں، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بجلی کی سبسڈی آپ کو دے گی، پر یونٹ کچھ رعایت دے گی۔ 7 روپے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ اگر ساری انسٹالیشن گیس کی ہوئی ہے تو میں نیا بجلی کا ہیٹر خریدوں، میں نیا جو ہے نا وہ بجلی کا گیزر چلاؤں یا اپنا انورٹر چلاؤں، تو میرا تو خرچہ آپ بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں نا، جو پہلے ہی میں مہنگائی سے مارا ہوا ہوں۔ جس بدماشی کو خان صاحب کی حکومت سمجھ نہیں پا رہی نا، وہ بیوروکریٹک بہت بڑا ریکٹ ہے۔ ہاتھ ہو رہے ہیں خان صاحب جناب۔ ہاں نہیں، میں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن آپ بیوروکریسی سے نکل گئے نا اس دن سمجھے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف خان صاحب کا نہیں، تمام پولیٹیکل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے کہ ہمارا پولیٹیشین جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ 8-8 10-10 سال ایگزائل میں گزاریں گے، پڑھیں گے نہیں، کچھ سمجھیں گے نہیں، ٹھیک اچانک منہ دھوتے ہوئے آ جائیں گے۔ پاکستان میں جیسے آپ کا پانی کا ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ آپ نے تیل خریدتے ہیں، اور تیل خریدتے ہیں تو اس میں کمیشن ملتا ہے۔ جتنا تیل خریدیں گے اتنا کمیشن آئے گا، جتنا کوئلہ خریدیں گے اتنا کمیشن آئے گا۔ پانی کا ڈیم میں تو پانی تو اللہ میاں نے آسمان سے لانا ہوتا ہے، تو یا گلیشیئر نے پکڑنا، اس میں گلیشیئر نے تو کمیشن نہیں لینا۔ اچھا، یہ اس میں گیس میں کیا ہوتا ہے؟ گیس میں 2 طرح کی پرچیزز پیٹرن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے لانگ ٹرم، اور ایک رکھا ہوا ہے شارٹ ٹرم۔ صحیح۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے آج سے 1 سال 2 سال پہلے ایک معاہدہ کر لیا اور آپ نے کہا کہ اتنی گیس ہم آپ سے اس پہ خریدیں گے۔ اب انٹرنیشنل ایگریمنٹ یہ ہے کہ اس میں اگر آج قیمت بڑھتی ہے تب اس پہ افیکٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ 20 روپے کی پر kg کی اب پڑ رہی ہے تو وہ آپ کو 2019 میں تو 2022 میں بھی وہی پڑے گی۔ صحیح۔ اس طرح کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ بیوروکریٹ سے ہے اس کا دل دہل جاتا ہے کہ ہیں 2019 والا کر گیا، میں خالی ہاتھ بیٹھوں گا۔ تو وہ بھی کرتے یہ ہیں کہ نہیں، وہ ایک بجٹری پروویژن اتنی کم رکھتے ہیں اس کے اندر تاکہ وقت کے اوپر ریلیز کر کے وہ ایک شارٹ ٹرم خریدی جائیں۔ اب وہ شارٹ ٹرم کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار سردیاں، اچھا بہانہ یہ لگایا جاتا ہے ہم نے کیا کرنی ہے، گیس خرید کے کیا کرنی ہے، 3 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں، 2 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں، اتنا بجٹ پھنسا دیں گے، اتنا پیسہ پھنس جائے گا، ایگریمنٹ کرنے کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کل کو سستی ہو جائے تو پھر میں نقصان ہے۔ وہ جو پرائم منسٹر بیٹھ کہتے ہیں اگر میں 17 روپے والی آئی تو کل 15 روپے بھی آئی تو لوگ مجھے کہیں گے اب ہو کیا رہا ہے۔ اس شارٹ ٹرم میں جب وہ مارکیٹ میں جاتا اب پائپ بڑھ رہی ہیں قیمتیں، آپ کے ڈالر بھی، اب اس پہ کرتے کیا ہیں کہ ٹینڈر جو ہے نا وہ ایک خاص وقت کے لیے، مطلب 1 مہینے کے لیے ڈیلیوری میں لیتے ہیں۔ اب نومبر میں 2020 میں جو ٹینڈر کیا گیا تھا اس نے دسمبر کی اس میں کرنا تھا۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں سپلائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ 4-4 5-5 مہینے پہلے خرید چکی ہوتی ہیں، انہیں آگے سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ انڈسٹریل یونٹ سے خریدے ہوتے ہیں۔ اب پھر پچھلے سال سے ہوا یہ تھا کہ ایک مسئلہ جو ہو گیا تھا کہ یہ نارتھ ایسٹ ایشیا جو ہے نا تاجکستان، اس میں سردی بہت پڑی تو گیس چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ سے زیادہ ریٹ لگاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کا چلتا ہے کارگو کا۔ صحیح۔ اس کارگو میں شپمنٹ میں آپ ٹھیکہ دیتے ہیں، جب ٹھیکہ دیتے ہیں تو کمیشن آتا ہے، ہر لمحے پہ موقع پہ کمیشن آتا ہے۔ وہ 1 مہینے کی جو کرتے 1 مہینے کی گیس سپلائی جو ہے وہ 15 منٹ دن ڈیلے ہوگی، 13 دن۔ ابھی بھی جو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے آج ٹینڈر کر لیا وہ 15 دن کھلنے میں لگیں گے، کھلنے کے بعد نومبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سپلائی کے لیے کہے گا مہینہ، اس کا میرے پیو نے جہاز کھلوتے ہیں، میں بڑا دیکھیں شپ ہی نہیں مل رہا، 100 بہانے ٹھیکیداروں کے، کہیں اور سپلائی کر رہا ہے کہیں، پھر آپ اس کو اب یہ ہے بیسیکلی نائلی اور کمیشن کا ریکٹ۔ اب اس کو اگر ایک طرف نااہلی ہے، دوسری طرف کمیشن کا ریکٹ بھی ہے، دونوں مل کر سونے پہ سہاگا۔ جی اب خان صاحب سے کہیں گے نا، خان صاحب کہے گا نا کہ یار تم پہلے دن خریدے، تو خان صاحب بات سنیں، آج یہ 25 روپے کی ہے، کل اگر وہ 15 روپے کی ہوگی تو یہ تو سکینڈل بن جائے گا، آپ تو نیب میں ہیں۔
وہ خاصا ڈر نہیں وہ تو نیب والا تو کام انہوں نے صحیح کر لیا نا اپنا، اور نیب نے بلکہ یہ میں کافی کہتا موضوع ہوں تھا پاکستان میں جس دن بیوروکریسی کو نیب سے تو بیوروکریسی نکل گئی ہے نا نہیں وزیر اعظم بھی نکل گئے ہیں، وہ فیصلے بھی نکل گئے ہیں کابینہ کے، اب سب اچھا ہے۔ چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔